السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ کیا حال چال ہے؟ اور آج کا دن کیسا گزرا؟ یار میرا تو آج کا دن اتنا فضول، اتنا بیکار گزرا۔ صبح سے لائٹ ہی نہیں تھی، ہم کبھی پاگلوں کی طرح ادھر سر مار رہے تھے ٹکریں، کبھی ادھر ٹکریں مار رہے تھے، اور پھر گزر ہی گیا۔ آج یہ دن صبح سے فون میرا بند پڑا ہوا تھا کیونکہ میرا فون چارج ہی نہیں تھا، اور جو چیز چارج نہ ہو وہ بند ہی ہوتی ہے۔ تو ایک ایپیسوڈ تو میں لکھ لی ہے، دوسری ایپیسوڈ بھی میں ساتھ ساتھ میں لکھ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی بہت لکھ لی ہے، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ دوسری آئے گی یا نہیں آئے گی۔ آج ایک ہی پہ گزارا کر لو آپ، ویسے بھی آج رومانٹک اسپیشل ایپیسوڈ ہے تو ایک ہی پہ گزارا کر لو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رومانس کم لکھتی ہیں، تو بھائی یہ رہا آپ لوگوں کا ایک رومانٹک ایپیسوڈ جیسا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا۔ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ ماضی اسپیشل ہوگا جس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اگر میں لکھ پائی تو میں 2 دوں گی، ورنہ ایک ہی پہ گزارا کریں۔ لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کس نمبر 83 بارش رومانس اسپیشل ارید شاہ۔ میں نہیں چل سکتی اس سے زیادہ۔ او خدایا، آپ نے بھی آج ہی بارش برسانی تھی، اب بس کر دینا اللہ جی پلیز۔ اور کتنا موسم ٹھنڈا کریں گے؟ دیکھیں آپ کے پیارے پیارے بندوں سے اس بارش میں چلا تک نہیں جا رہا۔ وہ ایک جگہ رک کر اللہ پاک سے دعائیں مانگنے لگی، جبکہ واری کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ تمہاری دعاؤں میں بہت طاقت سہی، لیکن اس موسم میں نا عوام صرف بارش ہی مانگتی ہے۔ ویسے بھی بارشوں نے اچھا خاصا اندھیرا ڈال دیا ہے، تو جلدی چلو، ٹائم نہیں ہے اور زیادہ اندھیرا ہو جائے گا تو راستہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو تو صحیح، ابھی بھی بہت دور ہے وہ جگہ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ مائرا سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اوپر سے بارش سے بچنے کے لیے وہ جتنا تیز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مائرا اتنا تیز نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ اس نے ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی جن میں چلنا محال تھا، بھاگنا تو ناممکن سی بات تھی۔ اور اوپر سے یہ بارش۔ آپ جائیں، میں آ جاؤں گی، وہ تنگ آتے ہوئے بولی تو وارق رک گیا۔ اب وہ اپنی معصوم سی چالاک بیوی کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو ڈارلنگ تمہارے نخروں کا میں کیا ہی کروں۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ بڑے ہو کر تم نے یہ والے رنگ دکھانے ہیں، تو میں بچپن میں ہی تم سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ اس کے طرف آتا ہوا اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پچھتا رہے ہیں تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ کون سا آپ کو وقت لگے گا؟ صرف 3 بول ہی تو بولنے ہیں۔ وہ اسے تپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بکواس مت کیا کرو، ورنہ ہوٹل لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، یہاں کھائی سے نیچے پھینک دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا، لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ مائرا کو چپ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر سے دورہ پڑا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتارے مجھے نیچے، میں خود چل سکتی ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ اب باہوں میں اٹھا لیا ہے تو نخرے کم کرو، اس اونچی ایری میں چلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں کافی خوشی سے تمہیں لے کر بھی جاؤں گا اور واپس بھی لے آؤں گا اپنی باہوں میں۔ اگر تم واپسی پر بھی یہ خدمت کروانا چاہو تو ڈونٹ وری، میری باہیں ویسے بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے دن رات تیار رہتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے زچ کرنے لگا۔ نہیں، فی الحال آپ مجھے نیچے اتاریں، میں خود اپنے پیروں پر چل کر جاؤں گی۔ ویسے بھی وہ دیکھیں، چھت کے نیچے لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا چھچھوڑا انسان ہے۔ لوگوں کی سوچ کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، اس بات کا مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کب کہاں کس مقام پر چھچھوڑا لگا؟ یہاں بھی میں صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، اور جن لوگوں کا تم ذکر کر رہی ہو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں محترمہ۔
وہ اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے اس چھت کے نیچے بیٹھ کر نہ بھیگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پر ویسٹ کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اسے یوں ہی اٹھائے۔ وہ ایک 2 منزلہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ اب تو اتار دے نیچے، اب تو ہوٹل بھی آ گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر اس سے کہنے لگی تو اس دفعہ وارک نے اسے اپنی باہوں سے اتارتے ہوئے اپنا کوٹ نکال کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور وارک کو گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی کو اس طرح کوئی دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا کمرہ، اس کو تو دوسری نظر دیکھنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ہی نظر میں ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ سنگل بیڈ، ہم اس پہ سوئیں گے۔ آپ کی جگہ کہاں ہوگی اور میری جگہ کہاں ہوگی؟ یہ صرف بات گاؤن ہم یہ پہنیں گے۔ وہ پورا کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اسے سنانے لگی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اس موسم میں رکنے کی جگہ مل جانے پر شکر ادا کرتی، وہ الٹا اسی کو سنا رہی تھی۔ ہاں، یہ کمرہ اس بارش میں یہ کمرہ مل گیا ہے، یہ بھی غنیمت ہے، اور یہ بات سوچ کر شکر کرو کہ تمہیں پہننے کے لیے کچھ مل گیا ہے۔ کم از کم یہ بھیگے کپڑے پہن کر سونا تو نہیں پڑے گا۔ اور پھر ہوٹل کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے کپڑے ڈرائی کلین کروانے کا بھی انتظام کروا دیں گے۔ وہ اس بیڈ کی تو کیا خوب کہی، اس کے لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانے من۔ آپ کے ساتھ کوئی غیر نہیں، آپ کا ذاتی اپنا شوہر ہے جس کے ساتھ آپ روز کی طرح چپک کر بھی سو سکتی ہیں، اور جیسا کہ آپ مجھ پر آدھی سے زیادہ رات کو چڑھ کر سوتی ہیں تو یہاں بھی سو سکتی ہیں۔ ہم اتنے بڑے بیڈ روم میں سوتے ہیں، اتنے بڑے بیڈ پر آرام کرتے ہیں، ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ساری رات میرے اوپر سو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے آپ کا بیڈ آپ کے شوہر کا یہ سینہ ہے جس پر آپ ساری رات بے خبر پڑی رہتی ہیں۔ آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہاں ساری رات آپ کا شوہر آپ کے اتنے قریب آ جانے پر اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر سلاتا ہے۔ میری ہمت کو ساری زندگی سہراتی رہو گی نا، تب بھی کم ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے اس پر اس کے راز کھولتے ہوئے بولا۔ وہ جانتی تھی وہ بے ترتیب سوتی ہے، لیکن وہ ساری رات اسے تنگ رکھتی ہے، یہ تو اسے خبر نہ تھی، اور اس نے کبھی شکایت بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے احساس دلایا تھا۔ ہاں تو احسان تھوڑی نہ کیا ہے، وہ بھی تو کتنی راتیں اسے جگاتا تھا، تنگ کرتا تھا، ساری رات اپنی شدتیں اس پر لٹاتا تھا۔ اس نے کبھی شکایت کی تھی؟ کوئی احسان نہیں کرتے آپ مجھ پر، اگر مجھے اپنے سینے پر سلاتے ہیں تو آپ کا فرض ہے، وہ کہہ کر سیدھی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وارک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں اپنے فرض نبھاتا ہوں جانے من، آپ اپنے فرض نبھائیں۔ اس کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو جسم پر صرف بات
کون تھا جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا؟ اب ساری رات یہ پیروں تک لٹکا کر سونا پڑے گا۔ اسی وجہ سے میں نائٹ ڈریس نہیں پہنتی، کیونکہ مجھے پیروں تک آنے والی ڈریس پسند نہیں ہے۔ وہ باہر آتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تو وارق بھی کپڑے چینج کر چکا تھا، جبکہ اس نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے وارق کے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ رکھے تھے تاکہ وہ ہوٹل والے لے جائیں۔ گزارا کرو جانے من، آج رات پھر تو ویسے بھی ہم نے چلے ہی جانا ہے۔ وہ اس سے کہتے ہوئے اٹھ کر اپنا موبائل چارجنگ پر لگانے لگا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ او گریٹ! دانیال کا میسج آیا ہے۔ تاشفین تناوش صبح یہاں آ رہی ہے، مطلب کہ 8:30-9 بجے کے قریب اس کی فلائٹ اتر جائے گی۔ میں بابا کو میسج کر دیتا ہوں تاکہ وہ انہیں لینے کے لیے آگے چلے جائیں۔ یقیناً تاشفین بھی ساتھ ہوگا، وہ کافی خوشی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ تاشفین کے پاکستان آنے کی خبر سن کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ تاشفین کے ساتھ وہ زیادہ دیر تو نہیں رہ سکی، لیکن جتنا وقت اس نے اس کے ساتھ گزارا تھا وہ اسے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی لگی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ میسج ٹائپ کر کے فارغ ہوا تو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ پر پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ خوشی کی نہیں، بہت خوشی کی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ بابا کتنا خوش ہوں گے، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو ابراہیم کا سوچ کر اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے لگا۔ ہاں بالکل، دوسروں کو برباد کر کے اپنی خوشیاں لوگ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی تو وارق کو افسوس ہوا۔ تم حقیقت سے ناواقف ہو۔ جس دن تمہیں حقیقت پتہ چلی تمہاری سوچ بدل جائے گی، وہ یقین سے کہتا، اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بنانے لگا۔ وہ سائڈ پر ہوتی بیڈ سے گرنے والی تھی کہ اچانک اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تھوڑے سائڈ پر ہو جائیں، اتنی جگہ ہے، وہ گھورتے ہوئے بولی تو وارق کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، شرارتی مسکراہٹ، یعنی وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسے موسم میں ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بہت پاس آنا چاہیے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے پیار کرنے کا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنا نرم اور گرم لمس اس کی گردن پر بکھیرنے لگا، اور اگر پیار ہی نہ ہو تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی، اسے ذرا سا پیچھے کرتی، سوالیہ انداز میں بولی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھیں بولتی ہیں۔ سچائی چھپانے کے لیے تمہیں آنکھیں بند کر کے مجھے محسوس کرنا ہوگا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کہتی ہیں میری آنکھیں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، کہتی ہیں کہ وارق ابراہیم مجھے تم سے عشق ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر جھکتے ہوئے بولا، جھوٹ بولتی ہیں۔ وہ اس کے نرم و گرم آغوش میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ وہ اسے جتنا خود سے دور کرنا چاہتی تھی وہ اتنا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ وارق کی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں بھرنے لگی تھی۔ وہ ضدی سے انداز میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی، ہائے بڑی سچی ہیں تمہاری آنکھیں۔ وہ دلکشی سے کہتا اس کے لبوں کو قید کر گیا، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون منحوس آ گیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے ایک
کپل اندر کمرے میں رومانس کر رہا ہے اور یہ آگے ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوٹل میں اس طرح کی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ وہ کافی بد مزہ ہوا جبکہ اس کے منہ بنانے پر مائرہ نے اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کی۔ ہاں، انہیں تو الہام ہوا ہے نا کہ یہاں کپل اندر رومانس کر رہا ہے اور اسے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی، اسے پیچھے کرتی، خود اپنا آپ سنبھالنے لگی تھی۔ رک جاؤ، واپس آ کر طبیعت ٹھیک کرتا ہوں تمہاری۔ وہ اٹھتے ہوئے دروازے تک آیا تو دیکھا ویٹر کھانا لیے کھڑا ہے۔ سر، یہ آپ کا کھانا اور آپ اپنے کپڑے ہمیں دے دیجئے، ہم انہیں ڈرائی کلین کرواتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وارک نے جلدی سے کھانا تھام کر ٹیبل پر رکھا اور کپڑے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیے۔ ہاں، یہ لے جاؤ اور اب ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ برتن لے جانے کے لیے صبح آ جانا۔ وہ جانے سے پہلے اس سے تاکید کرنا نہ بھولا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا فوراً وہاں سے جا چکا تھا۔ اللہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح ویٹر کو کیوں بولا کہ ڈسٹرب کرنے مت آ جانا؟ بیچارہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ اپنا کام کرنے کے لیے آتا ہے، اسے کوئی شوق نہیں ہے بار بار آ کر کسی کو ڈسٹرب کرنے کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی، لیکن یہاں اسے سمجھنا کون چاہتا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کھانے تک لے کر آیا تھا۔ ڈارلنگ، کھانا کھا لو تاکہ مجھے برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس رومانٹک موسم میں ایک رومانٹک سا شوہر ملنے والا ہے۔ میں اس رات کو بالکل ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کو تمہارے ساتھ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ تو نہ تو میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرا موڈ خراب کرنے کی۔ آگے پیچھے کی کوئی بات ہم اب نہیں کریں گے۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتی ہوں؟ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بے تابیاں دیکھ اس کی ہنسی نکل گئی۔ ایک تو تمہاری اس ہنسی کو میں بریک لگاؤں گا آج رات کو۔ فی الحال تم میرے ہاتھ سے ہی کھانا کھاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی تو آہستہ آہستہ کھاؤ گی، اور جتنا تم آہستہ اپنے ہاتھ چلاؤ گی اتنا میرا دل تمہاری قربت کے لیے مچلے گا، اور میں اپنے دل پر کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے کھانا کھلانا شروع کر چکا تھا، جبکہ مائرہ بڑے انداز سے اسے مکمل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کسے برا لگتا ہے، اور یہاں تو اس کا شوہر اس کے نخرے بھی اٹھا رہا تھا اور اس کے فضول کے ناز بھی برداشت کر رہا تھا۔ تو تم نے قسم کھا لی ہے کہ تم تیز کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مائرہ کی اس دفعہ چھوٹنے والی ہنسی بہت دلکش تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، آرام سے کھائیں گے، آپ بھی کھانا کھائیں نا۔ وہ بڑے مزے سے اسے کہتی اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ وارک نے اسے گھورا اور اس کے گھورنے پر پھر سے اس کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہوا، میرے پیارے بیبی کو رومانس کرنا ہے؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے کیکا لگاتے ہوئے بولی تو اس دفعہ وارک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ویسے بھی وہ کافی کھانا کھا چکی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ وہ کم از کم اسے ساری رات برداشت تو کر سکتی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی الٹی سیدھی سوچ نہیں تھی جو اس کے اور مائرہ کے رشتے کو خراب کرتی۔ اسے اپنے کندھے پر اٹھاتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر پھینکتا اپنا بات کون کی ڈوری کھول چکا تھا۔ رکیں رکیں وارک، ایک منٹ، وہ ہنستی
ہوئی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وارق کو اپنے لیے اتنا بے تاب دیکھ کر وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، لیکن اسے تنگ کرنا تو جیسے وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایسی کی تیسی تمہاری اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتا وہ اس کے باتھ گاؤن کی ڈوریاں بھی کھینچ چکا تھا۔ مائرا کی ساری مزاحمتیں، اس کی کھلکھلاہٹیں اس کے بازوؤں میں دم توڑ چکی تھی۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ اس کے پور کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکا رہا تھا۔ وہ مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چاہنا اتنا شدت سے بھرپور تھا کہ اسے وارق کے علاوہ اور کوئی یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید، اس کے ایک ایک لمس کو اپنے جسم پر محسوس کرتی پوری طرح اس کی پناہوں میں صرف اس کی پناہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وارق اس کا حال بھی اسی کے جیسا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ اپنی ایک ایک دھڑکن میں اسے پکار رہا ہو، اور سچائی بھی تو یہی تھی، وہ بھی تو صرف اسی کا ہو چکا تھا۔ وارق افراحیم جو کسی کی اونچی آواز نہیں سنتا تھا، وہ اس لڑکی کی بھیجا شرطیں مانتا تھا، اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ وہ جو کسی کی اونچی آواز نہیں سنتا تھا، وہ شخص جو کھڑے کھڑے سامنے والے کو اس کی اوقات یاد دلاتا تھا، وہ اس کے سامنے اپنا غصہ کنٹرول کر جاتا تھا۔ اس کے پیچھے کی وجہ صرف وہ محبت تھی جو اس سے تھی، اور یہ محبت آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تھی۔ آئی لو یو اس کے کان میں گنگناتے ہوئے وہ اسے مزید خود میں قید کرنے لگا، جبکہ اس کی محبت بڑی سرگوشی سن کر مائرا مسکرا کر اپنا آپ اس کی آغوش میں چھپا گئی تھی، اور وہ اس پر ابرِ رحمت پناہ برستا جا رہا تھا۔ ایک بارش باہر ہو رہی تھی جس نے پوری دنیا کو بھگو کر رکھ دیا تھا، اور ایک بارش اندر ہو رہی تھی، محبت کی بارش، جس میں وہ دونوں بھیگتے چلے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے ہوتے چلے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی باہوں میں قید وہ پوری دنیا بھلا چکے تھے۔ جلدی سے لائک کرو، نیکسٹ ایپیسوڈ میں لکھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر میں دینے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن لائک کرنا نہ بھولو یار۔ کل کی ایپیسوڈ پہ بھی آپ لوگوں نے ہزار لائک پورے نہیں کیے۔ آپ کی رائٹر آدھی رات کو بیٹھ کر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دیتی ہے، کم از کم لائک کرنا تو بنتا ہے۔ جلدی سے لائک کرو۔ اور آج کی ونر تھی ہماری انیزہ ذوالفقار۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بتانا بھول گئی، تو اینڈ پہ بتا رہی ہوں، ونر از انیزہ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔